اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم انشاءاللہ 4091 نمبر روایت اور 4092 نمبر روایت پڑھیں گے۔ ان روایات پر امام بخاری علیہ رحمہ نے جو باب قائم کیا تھا، باب غزوۃ الرجیع و ریل و ذکوان و بیر معونۃ و حدیث عضل والقارہ و عاصم بن ثابت و خبیب و صحابی۔ تو اس حدیث کا تعلق بیر معونہ سے ہے، جس کا تعلق شروع ہوا ہے پہلی احادیث سے۔ تو بیر معونہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے کہنے پر اس کی ضمانت پر 70 قراء کو بھیجا تھا اس کے ساتھ۔ تو معونہ کنویں پر عامر بن طفیل کے ساتھ جو قافلے تھے، ان کے ریل ذکوان قبیلے، انہوں نے مل کر صحابہ کرام کا گھیراؤ کیا، لڑائی کی اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ تو یہ بڑا البناک واقعہ تھا تاریخ اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے خلاف نماز فجر میں قنوت نازلہ کروانی شروع کروا دی اور پورا مہینہ یہ کام کیا۔ تو روایت نمبر 4091 میں عامر بن طفیل کی موت کا تذکرہ ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اور حدیث کے الفاظ سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بیر معونہ کے بعد کا واقعہ ہے، کہ بعد میں پھر عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس نے آپ پر 3 باتوں کو پیش کیا، ان باتوں کو مان لیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس کے کان کے نیچے طاعون کی گلٹی یہ بن گئی۔ تو اس نے، وہ شاہ سوار تھا، اس نے چارپائی پر مرنا پسند نہیں کیا، بلکہ فوراً اپنا گھوڑا منگوایا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور گھوڑے پر اس کی کیا ہوگی، موت ہوگی۔ تو اس روایت کا تعلق آخر میں سیدنا ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے ہے، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حرام بن ملحان، تو ان کی شہادت، وہ خط دینے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے گئے تھے ان قبیلے والوں کو، لیکن انہوں نے نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح روایت نمبر 4092 میں بھی سیدنا حرام بن ملحان کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ تو سیدنا حرام بن ملحان بھی ان 70 قراء میں شامل تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں روایت۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں حمام نے وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے کہا مجھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت یہ بیان کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں کو بھیجا، اخا ام سلیم، جو ام سلیم سیدنا انس کی والدہ تھی، ان کا بھائی تھا، فی 70 راکبہ، ان 70 چلنے والوں میں، 70 سواروں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے ساتھ بھیجے تھے۔ وکان رئیس المشرکین، مشرکوں کا سردار عامر بن طفیل، عامر بن طفیل تھا۔ خیر بین الثلاث خصال، اس نے اختیار دیا تھا 3 خصلتوں کے درمیان۔ فقال، اس نے کہا یکون لک اہل السہل ولی اہل المدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یکون لک اہل السہل، آپ کے لیے ہوگی دیہاتی آبادی پر حکومت، یا دیہاتی آبادی آپ کے لیے ہے، ولی اہل المدر، اور شہری لوگ کیا ہیں، میرے لیے ہیں۔ مطلب وہاں پر آپ اپنے حکومت کریں، آپ ان لوگوں کو اپنے متحد رکھیں، اور جو شہری لوگ ہیں وہ میرے متحد رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عامر بن طفیل۔ او اکون خلیفتک، یا میں آپ کا جان نشین ہوں گا، آپ کے بعد میں آپ کا کیا ہوں گا، جان نشین ہوں گا۔ او اغزوک باہل غطفان بالف والف، یا اہل غطفان کو لے کر میں 2000 لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کروں گا، غزوہ کروں گا تم سے۔ فتوئینا عامر فی بیت ام فلان، تو عامر بن طفیل کو ام فلاں کے گھر میں تعینہ مطعون کر دیا گیا، بیماری کے اندر۔
فقال، اس نے کہا طاعون کی بیماری اس کو لائق ہوگی، اس نے کہا غدت ان کا غدت البکری فی بیت امرات من آل بنی فلان، کہ بنی فلاں کی آل کی ایک عورت کے گھر میں جوان اونٹ کے غدود یا گلٹی کی طرح گلٹی ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح اونٹ کو گلٹی بنتی ہے، اونٹ کو طاعون کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس طرح مجھے بھی کیا بن گئی ہے، یہ غدود ایک گلٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ ایتونی بفرسی، تم میرے پاس میرے گھوڑے کو لے کر آؤ۔ فمات علی ظہر فرسہ، تو وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مرا، اس کو موت آئی۔ فانطلق حرام، تو حرام چلا اخو ام سلیم، جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا، سیدنا انس کا یہ ماموں، وہو رجل اعرج، اور وہ کیا تھے اس حال میں کہ وہ لنگڑے تھے، یا وہ چلے وہ اور رجل اعرج ایک لنگڑا آدمی، ورجل من بنی فلان، اور ایک بنی فلاں کا آدمی، تینوں مل کر، یہ دو بندے مل کر چلے۔ تو اس نے کہا کونا قریبا حتی آتیہم، حرام نے کہا کس کو؟ لنگڑے آدمی کو، ایک تیسرے آدمی کو جو ان کے ساتھ تھا، ان کو کہا کہ کونا قریبا حتی آتیہم، تم میرے قریب ہی رہنا یہاں تک کہ میں ان مشرکوں کے پاس، ریل اور زکوان کے جو لوگ مجھے گھیرے پڑے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ فإن آمنونی، اگر وہ مجھے امان دے دیں، کنتم، تو تم ہو جانا، چپ رہنا۔ وإن قتلتمونی اتیتم اصحابکم، اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو تم اپنے ساتھیوں کے پیچھے چلے جانا، میرے ساتھ کھڑے نہ رہنا۔ فقال، انہوں نے کہا اتؤمنونی ابلغ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ میں تمہارے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پہنچا سکوں؟ فجعل یحدثہم، تو وہ ان کو باتیں بتانے لگا کہ ہم کیوں آئے، ہم لڑنے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو دعوت دینے آئے ہیں، عامر بن طفیل کے کہنے سے مدد کرنے آئے ہیں۔ فأومأوا إلی رجل، ان لوگوں نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، فأتاہ من خلفہ، وہ بندہ حرام بن ملحان کے پیچھے سے ان کے پاس آیا، فطعنہ، اس نے ان کو نیزہ مارا۔ قال حمام، راوی حمام کہتے ہیں احسبہ حتی انفذہ بالرحم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایسا نیزہ مارا تھا جو نافذ کر دیا، مطلب آر پار کر دیا تھا نیزے کو ان کے جسم سے۔ قال، تو حرام بن ملحان کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم۔ فلوحق الرجل، تو پھر ان کو ملا دیا، آدمی کو بھی ملا دیا گیا۔ فقتلوا کلہم غیر الاعرج، سارے کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا سوائے اس لنگڑے آدمی کے۔ کان فی راس جبل، وہ کہاں تھا؟ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ فانزل اللہ تعالی علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بات نازل کر دی، کیا؟ ثم کان من المنسوخ، جو بات، جو آیت منسوخ چیزوں میں سے ہو گئی تھی، انہوں نے کیا آیت اللہ تعالیٰ نازل کی تھی؟ انا قد لقینا ربنا فرضی عنا، کہ سیدنا حرام بن ملحان اور باقی 70 صحابہ کرام کی طرف سے یہ آیت اتری کہ ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وہ ارضار، اس نے ہمیں راضی بھی کر دیا ہے۔ فدعا النبی علیہم 30 صباحا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صبحیں ریل ذکوان ان قبیلوں کے خلاف بد دعا کی، وبنی لحیانہ واسیتا الذین عصوا اللہ ورسولہ، ان تمام قبیلوں کے خلاف جن کے لوگ مل کر انہوں نے صحابہ کرام گھراؤ کیا تھا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ تو اس روایت کا آخری جو حصہ ہے یہ تعلق رکھتا ہے اس بیر مونہ سریے کے ساتھ، جس کو غزوۃ القراء یا سریۃ القراء کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ موت جو عامر بن طفیل کی ہے، یہ موت کا تعلق بعد میں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ذریعے یہ سسٹم ہوا تھا ایسا سارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عامر کے شر سے کیا کرے، کفایت ہو جائے۔ تو اس بد دعا کے نتیجے میں اس کا یہ سسٹم سارا ہوا، طاعون کی بیماری میں یہ لاحق ہو گیا۔ روایت نمبر 4092 ہے، قال حدثنی حبان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا معمر قال حدثنی ثمامۃ بن عبد اللہ بن انس انہ سمع انس بن مالک۔ یہ امام بخاری نے کہا کہ ہمیں حبان نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ثمامہ بن عبداللہ بن انس انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا،
یقول فرمایا تھے لما توئینہ حرام بن ملحان، جب سیدنا حرام بن ملحان کو نیزہ مارا گیا، وکان خالہ، وہ ان کا ماموں تھا سیدنا انس بن مالک کا، یوم بیر معونہ تھا، بیر معونہ کے دن، قال بالدمی، انہوں نے اشارہ کیا خون کے ساتھ، ہاکذا اس طرح، فنازعہ علی وجہہ وراسی، انہوں نے اپنا خون پکڑا اپنے چہرے اور سر پر چھینٹے مارے خون کے، ثم قال، پھر انہوں نے کہا کعبہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں کعبہ کے رب کی قسم مجھے۔ تو اس روایت سے ایک چیز تو یہ نکلتی ہے کہ شہادت کیا ہے، انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، جس طرح سیدنا حرام بن ملحان کا اپنا یہ قول ہے، اور ان کا اپنے خون کے چھینٹے اپنے چہرے اور سر پر مارنا، یہ بھی دلیل ہے کہ شہید کو بغیر کفن دیے، بغیر غسل دیے دفنانا، اس حدیث کی سے اشارہ نکلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ کرام کو بھی بغیر غسل دیے، بغیر کفن دیے، جو مروجہ کفن ہے، صحابہ کرام کو دفنایا ہے، بلکہ جو چیزیں میسر تھی میدان احد کے اندر وہی چیزیں صحابہ کرام کی جسد اطہرہ پر ڈال کر ان کو دفنا دیا ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے بیر معونہ کا تذکرہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو بھیجا تھا ان میں سیدنا حرام بن ملحان، سیدنا انس کے جو ماموں تھے وہ بھی شامل تھے، اور ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔